اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ آنے کے لیے، اللہ قبول فرمائے آنا، اور اللہ آپ کا قیام، سجدے، روزے سب قبول فرمائے۔ سورہ لقمان انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے، اور لقمان اس کا نام ہے سورہ کا۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے بلیک تھے، حبشی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، باقاعدہ یہ ڈسکرپشن ہے حدیث میں، لیکن بہت وائز تھے۔ تو قرآن نے سبحان اللہ جتنے بھی کیریکٹرز آپ دیکھیے قرآن نے مینشن کیے، ان میں کوئی خاص چیز ہے تو مینشن ہوئے ہیں، اور دس از ویری امیزنگ کہ ایک بلیک انسان کے بارے میں قرآن جو ہے اس کے نام پہ سورہ رکھی ہوئی ہے پوری۔ اور وومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں تو حضرت مریم، شی از اے وومن، دا بیسٹ آف دا ورلڈز، ان کے پورے نام، ان کے نام پہ پوری سورہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام مینشن کرتے ہیں تو دیٹ پرسن مسٹ بی ویری اسپیشل۔ جیسے کئی ایسے لوگ قرآن میں مینشنڈ ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن بہت رسپیکٹیبل تھے، جیسے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لقمان نبی نہیں تھے، عزیز مصر کبھی اچھے الفاظ میں تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ ایک بار عبداللہ ابن مسعود اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کرتے تھے کہ دنیا کے عقل مند ترین لوگ کون گزرے ہیں، تو اس میں وہ تین لوگ بتایا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود، ایک لقمان علیہ السلام، ایک عزیز مصر، اور تیسرا ابو بکر صدیق۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کا ویو ہے۔ اور لقمان علیہ السلام تو اس لیے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو فیمس ہیں بہت وزڈم میں، اور عزیز مصر اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، یعنی ایز اے چائلڈ انہوں نے پہچان لیا تھا، اسپیشل بچہ ہے، اور عقل مندی کی اس کو خرید کے، دیٹ از وائی۔ اور ابو بکر صدیق اس لیے کیونکہ وہ جب فوت ہو رہے تھے تو عمر بن خطاب کو ایسا کیلف بنا گئے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کا ویو ہے کہ اس میں بھی بڑا وزڈم ہے کہ وہ اس انسان کو کیلف بنا کر گئے جو بہت زیادہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ تو دس از لقمان السلام۔ یہ کب کے تھے؟ ان کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں ملتی، لیکن ابن کثیر اور امام طبری، تفسیر ابن کثیر، یہ تفاسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے، یا داؤد علیہ السلام کے بعد کے دور کے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ہی واز دا کنگ آف بنی اسرائیل۔ تو داؤد علیہ السلام کا دور کب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کافی 1000 سال بعد میرے خیال داؤد علیہ السلام کا دور ہے۔ تو یہ ان کے دور سے تھے، یہ ایک ویو ملتا ہے ہمیں، بٹ کب کے بھی تھے، ہمارا مقصد ہے کہ ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانا۔ تو ان کے نام پہ سورہ ہے، اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں اپنے بیٹے کو، بہت امپورٹنٹ، فل آف وزڈم، اور ان سے کئی قول بھی نقل ہیں لقمان علیہ السلام کے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ان کے کچھ قول نقل کیے ہیں، کچھ سنا دیتا آپ کو۔ جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اتنے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بات سننے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عام سے چرواہے تھے اور کوئی ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو تو لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو مجمع میں اتنے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر 6 چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیں، حکمت کی وجہ سے، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، اس کی وجہ سے، اور وہ 6 چیزیں انہوں نے بتائی: کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، کم بولنا، اور جب بولنا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، نظر کی حفاظت کرنا۔ یہ 6 چیزیں ان سے نقل ہیں، اور اس میں بھی بڑا وزڈم ہے اگر سوچا جائے۔ اور ایون جو حکیم ہے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اوتھینٹک حکیم ہے، وہ بھی کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور اس کا تعلق صحت سے بھی ہے، ہیلتھ سے بھی ہے۔ تو اس طرح کے ان کے اقوال بھی نقل ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوائسز نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو ہم سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، ان کی حقیقت کیا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس سے اگلی بات قرآن کی تعریف آتی ہے ہمیشہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ دیز آر دا ورسز آف دا وائز بک، یہ حکمت سے بھری کتاب کی
ورسز ہیں، آیات ہیں، ہدم و رحمتن للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے بہت بڑی، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ سورہ البقرہ میں متقین ہے، ہدل للمتقین، یہاں پر کیا ہے؟ ہدم و رحمتن للمحسنین۔ تو یہ اللہ نے ایٹریبیوٹس ہے کہ متقین جو ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بچتے ہیں حرام سے، بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ محسنین کون ہیں؟ جو ایکسلنس کے لیول پر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ لیول، جیسے میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہی تھیم ہے جو سورہ البقرہ میں ہے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں، نماز کو لیٹ نہیں کرتے، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں، خشیت، یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو۔ یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، یعنی یقین ہے انہیں، 100% بلیف ہے ان کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو، یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے جب پرسیکیوشن چل رہی تھی، تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر، میں نے وہ اس دن بھی بتایا تھا، اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہیں، تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے، اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور رائٹلی سو، کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف، کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا، جس کو پہلے گائیڈ کیا، ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا، تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا تھا کہ ہم کامیابی پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف میں بھی کہا نا کہ اے نبی تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو صبح شام جو ہے وہ مٹیریل باتیں کرتے ہیں، مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں، بلکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف رہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع میں ہی بنوا رہے ہیں، تاکہ بعد میں جا کے یہ لوگ جب ان پہ آزمائشیں ہیں، آگے ظاہر ہے جہاد ہونی ہے، جنگیں ہونی ہیں، تو یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا بہت زبردست آیات ہے۔ اور لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحات ہیں وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، who buys the amusement of speech، لہو الحدیث، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اینڈ ہو ٹیکس اٹ ان ریڈیکیول، تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لیں۔ اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے، صحابہ کے جو اوپینینز ہیں، وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، اور موسیقی کے آلات ہیں، اور سنگنگ گرلز ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں، اور اس سے مراد موسیقی کے آلات ہیں۔ لہو الحدیث جنرلی مینز فالس اسپیچ یا امیوزمنٹ، فالس امیوزمنٹ، غلط انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتی ہے۔ تو اسکالرز جو ہمارے اہل سنہ والجماع پورا جو ایک گروپ ہے اسکالرز کا، وہ اس آیا کو یوز کرتے ہیں میوزک کی حرمت کے لیے، کیونکہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں میوزک کی حرمت کہاں ہے، حدیث میں تو چلے صحیح بخاری میں آ گئی، قرآن میں کہاں پر ہمیں ملتا ہے، تو قرآن میں وہ یہ والی آیا کو کوٹ کرتے ہیں کہ دس از دا آیا جس میں کلیئر میوزک کی حرمت ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، جیسے آج کل میں کوٹ کر دیتا ہوں، ضروری ہے، جاوید احمد گامدی صاحب جو ہیں ان کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اور وہ ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، ظاہر ہے بزرگ شخصیت ہیں، اور علم ہے انہیں، ہم نہیں کہتے علم نہیں ہے، ماشاءاللہ دین کی خدمت وہ بھی کر رہے ہیں اپنے اینگل سے، لیکن یہ کہ ان کی اپروچ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ اپروچ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، حدیث سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، یا ہم نے شریعہ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سمجھنا ہے، تو ہمارے دین نے اس کی ایک اپروچ سمجھائی ہے، اور وہ اپروچ جو ہے وہ بڑی لاجیکل سی اپروچ ہے۔ جیسے آج کل ایک انکار حدیث کا بھی فتنہ چل رہا ہے معاشرے میں، اور جاوید احمد گامدی انکار حدیث نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے، 200-300 سال بعد، تو وہ حدیث جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے،
اس لیے وہ حدیث کا ٹوٹل انکار کر دیتے اور کہتے ہیں ہمیں جو بتانا ہے قرآن سے ہی بتاؤ. دیکھیں یہ illogical بات ہے، ویسے بھی انسینسیبل بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچیں، میں ایک فزکس کا ٹیچر ہوں، سپوز میں فزکس پڑھاتا ہوں، اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے ٹیچر لیں ایز اے فزکس کا، میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے پہاڑ پہ فزکس کی بک پڑھی ہے، اٹھاؤ اور پڑھ لو اور بس ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ جاؤ اٹھاؤ اور جا کے سیلف اسٹڈی کر لو؟ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیا کی حیثیت دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک پوسٹ مین کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے جو بس قرآن لے کر آئے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو دے دیا، یہ لو قرآن خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو. کیا یہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ از دیٹ ایون لاجیکل؟ یعنی آپ دنیاوی کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹیچر لیتے ہیں، ایک استاد لیتے ہیں، اور اتنا مطلب ٹیکنیکل سبجیکٹ، دین ٹیکنیکل چیز ہے. انہیریٹنس کے مسائل، ڈیورس کے مسائل، فقہی معاملات ٹیکنیکل ہیں بہت زیادہ. آپ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی یہی حیثیت ہے کہ وہ قرآن لے کر آئیں. بس وہ قرآن صرف لے کر نہیں آئے ہیں. اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم بلیورز کو سکھاؤ قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو یو لیو بائی دا قرآن، تاکہ تم انہیں اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤ، اور ہم نے تمہیں حکمت دی قرآن کے ساتھ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ نہیں کیا؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس. دین تو پھر انکمپلیٹ ہے. یعنی اتنا بڑا انسان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ٹیچر ہے، معلم ہے، قرآن معلم کہہ رہے ہیں انہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن معلم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. معلم کے اقوال محفوظ ہی نہیں ہوں گے، یہ تو پھر آپ کا پورا دین کی بیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ illogical بھی ہے، نہ صرف یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ تو بہت illogical بات بھی ہے کہ حدیث کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا. ہاں، حدیث میں درجات ہیں، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، غریب حدیث ہے، منکر حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے. حدیث میں مختلف جو ہے درجات ہیں، اور بڑی محنت کی ہے محدثین نے. امام بخاری جیسے لوگوں کی محنت کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا، جس شخص نے شادی نہیں کی، حدیث کی ایسی خدمت کی ہے، ساری عمر شادی نہیں کی. امام مسلم، ٹھیک ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی پوری زندگی حدیث کلیکٹ کرنے میں لگی، اسماء و رجال کو اسٹڈی کرنے میں لگی. پورا انہوں نے اسماء و رجال کا ایک علم نکالا. اسماء و رجال یعنی وہ راوی جن سے حدیث آ رہی ہے، ان کو پرکھا وہ کون لوگ تھے، ریئل تھے کہ فیک تھے، زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے. جیسے میں آپ کو کوئی، اللہ معاف کرے، خود سے حدیث سنا دوں، آپ کہیں جی اس کے راوی کون ہے، میں راوی بھی خود سے گڑھ لوں، تو آپ کو پتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین فوراً ان راویوں کے نام نکال لیں گے اسماء و رجال کی کتابوں سے. وہ کہیں گے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، یہ کون لوگ ہیں جن کو راوی بنا رہے. تو راویوں کی جا کے لائف سٹڈی کرنا، لوگوں سے پوچھنا ان کے بارے میں کیسے لوگ تھے، یہ سنت کتنے عمل کرتے تھے، یہ سر ڈھکتے تھے، یہاں تک کرائٹیریا کہ یہ سنت پہ کتنا عمل کرتے تھے، یہ لباس کیسا پہنتے تھے، تو پھر جا کر انہوں نے ان سے حدیث لی ہے. تو چھوٹی سی بات، اتنی بڑی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ نہیں جی نہیں، تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہے، تو دس از دا فتنہ. اور یہ نان سینسیکل بھی بات ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. صحابہ نے حدیث جمع کرنا شروع کر دی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی صرف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے. صحابہ کی سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے. حضرت عمر کا کتابچہ تھا، ابن عمر کا کتابچہ تھا. بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ جو فتنہ ہے کہ حدیث کو ہی انکار کر دینا، یہ ٹیکنیکلی تو بہت غلط ہے ہی، لیکن نان سینسیکل بات بھی ہے. یعنی اس کی سینس نہیں بنتی بالکل بھی، کیونکہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ وہ بس ایک پوسٹ مین تھے جنہوں نے آ کے پہاڑ پہ قرآن رکھ دیا اور بس قرآن اب پڑھ لو، جس نے پڑھنا ہے بس پڑھ لے قرآن. ہیونگ سیڈ اٹ، میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ قرآن اگر خود سے کوئی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ٹیکنیکل چیزوں کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو علماء کی بھی ضرورت پڑے گی، تفاسیر کی بھی ضرورت پڑے گی. اور علماء کہاں سے تفاسیر لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے. تو اس لیے ہماری اپروچ کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے. اب ڈفرنس کہاں پر آتا ہے اہل سنہ والجماع کی اپروچ میں اور غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں؟ صرف اتنا ڈفرنس ہے، جو کہ میں صرف تو کہہ رہا ہوں لیکن بہت بڑا ڈفرنس ہے، کہ جاوید احمد غامدی حدیث کو وحی نہیں مانتے.
وہ حدیث کو لا میکنگ باڈی نہیں مانتے، حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث کو تاریخ تک رکھتے ہیں کہ بس یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے حدیث. اٹس اے گڈ سورس ٹو نو اباؤٹ دین، بٹ اٹ کین ناٹ کریٹ اینی لا، یہ لا میکنگ باڈی نہیں ہے. تو ہمارا سب سے بڑا ڈفرینس یہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث بھی وہی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بات کرتے، بلکہ جو وہ بات کرتے دین کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ ہماری ہی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس آتا ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک حدیث میں، اب دیکھیں امام مہدی کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. دجال کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے، قرآن میں نہیں ہے ڈائریکٹ. اسی طرح عذاب قبر کا ڈائریکٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اشارے ملتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کا انکار کر دیں؟ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ قرآن میں اشارہ ہے لیکن ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے، وہ بھی حدیث میں ملتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرف چلے گئے، اور ان کا ویو ہے کہ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ بھی غلط ہے، دجال بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں، امام مہدی بھی ایک افسانوی بات ہے. آپ سن لیں ان کے ویوز، بڑے اس میں وہ ہیں، کلیئر کٹ ویوز ہیں. اینی وے وہ رسپیکٹیبل ہیں، ان کے اپنے ویوز ہیں، لیکن ان کی اپروچ بہت مختلف ہے. ایک یہ اپروچ کا ڈفرینس آتا ہے، دوسرا اجماع کو وہ نہیں مانتے ہیں. واٹ از اجماع؟ دیکھیں ہم نے کوئی بھی چیز دین کی سمجھنی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. جیسے میں فزکس کی کوئی بات آپ کو سمجھاؤں، نیوٹن کا سیکنڈ لا ایکسپلین کروں آپ کو، نیوٹن سیکنڈ لا از ایف از اکول ٹو ایم اے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کہوں نہیں ایف از اکول ٹو ایم اے نہیں ہے، ایف از اکول ٹو کیو اے ہے. کیوں ایک نئی الگ سے کوانٹٹی نکال لوں میں کہ بس یہ آج سے ایک نئی کوانٹٹی. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کس اپروچ سے آپ نے کیوں ثابت کیا، کیوں مطلب وٹ از دیٹ میتھڈ، وہ اپروچ کیا ہے کہ آپ نے ایک نئی کوانٹٹی نکال دی ہے. اور کیا آپ نے جتنے فزکس کے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئلز گزرے ہیں ان کے کنسنسس کو اسٹڈی کیا ہے؟ تو یہ بھی لاجیکل سی بات ہے کہ دیکھیں دین، اجماع کہتے ہیں کس چیز کو، تابعین، تبا تابعین، جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں ان کا اجماع، اور امت کے اسکالرس کا اجماع. یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے حجت ہے. جیسے جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل کہاں سے لی جاتی؟ قرآن. قرآن میں اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو پھر حدیث، حدیث کے بعد صحابہ کے اوپینین، آثار صحابہ، اور اجماع، صحابہ کا اجماع، صحابہ کہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد امت کا اجماع، امت کے اسکالر سے مراد صرف ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، اوور آل شافعی، مالکی، حنبلی، فقہ کا کہاں پہ کنسنسس مل رہا ہے. اس کے بعد قیاس ہے، قیاس کے بعد کیا اجتہاد ہے، اجتہاد کے بعد کیا عرف ہے. عرف کیا ہوتا ہے؟ کسٹم، ایک معاشرے کا کسٹم بھی دیکھا جائے گا، اس کے مطابق بھی پھر چیز کو سمجھا جائے گا. تو فقہ اتنا زیادہ ہماری فقہ میں، آپ سوچئے کہ ہماری رہنمائی فرمائی ہمارے دین نے کہ دس از دا پروسیس جس سے آپ دین انڈرسٹینڈ کریں. اب دیکھیں ایک بندہ اٹھ کے وہ اجماع کا انکار کر دے، وہ کہے اجماع باؤنڈنگ نہیں ہے، اجماع جو ہے وہ کوئی سورس نہیں ہے، اور اجماع حجت نہیں ہو سکتی، تو پھر بہت مسئلہ ہوگا، پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. تو امت کا اجماع ہے میوزک کی حرمت. آن دی ادر ہینڈ یس دیر آر اوپینینس، کاؤنٹر اوپینینس مل جاتے ہیں آپ کو اس کے حلال ہونے پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے، لیکن دے آر فیو، وہ فیو ہیں. تو سیفسٹ اپروچ کیا ہے کہ آپ اجماع کو پکڑ لیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو قرآن مجید نے اجماع کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ابھی اس کا ایگزیکٹ ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ سبیل المومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کا راستہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، مومنین کے راستے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ میری جنریشن، میرے بعد کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن یہ بیسٹ جنریشن ہے. کون کون؟ صحابہ، تابعین اور تبا تابعین. اور لاجیکل سی بات ہے، یہ بیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ آیات کو اترتے دیکھا ہے، آیات کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جو مجھے نہ پتہ ہو کس وجہ سے نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں میں عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں جو کہ صحیح چین سے آ رہا ہے، یا میں آج کے کسی ماڈرن اسکالر کا ویو لوں، ٹھیک ہے، جو ریشنلٹی پہ بات کر رہا ہے. تو میں تو سیف اپروچ عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں گا، سیفسٹ اپروچ تو یہی ہے نا. عبداللہ ابن عباس کا ویو لوں گا کیونکہ وہ مفسر قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ ان کو قرآن کا علم دیجیے اللہ تعالیٰ، اور ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. تو عبداللہ ابن عباس کا بھی ویو ہے کہ یہاں سے مراد میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. تو اس کی تفسیر بیسکلی یہ ہے کہ قریش کیا کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ قریش دیکھتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں
اور لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کاؤنٹر میں کیا کیا, انہوں نے سنگنگ گرلز کو بلانا شروع کیا, میلے لگانا شروع کیے, میوزک موسیقی کی محفلیں لگانا شروع کی اور لوگوں کو ڈائیورٹ کیا اپنی طرف. تو ایگزیکٹ تو تفسیر اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو کہ وہ لوگ جو لاہو الحدیث کا استعمال کرتے ہیں, یعنی فالس امیوزمنٹ کا, اللہ کے رستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. تو دیکھیے ایک اوپینین یہ آتا ہے کہ لٹرل لوئس آیا کو وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے رستے سے آپ کو ہٹاتا ہے. تو چلیں آپ اسی کو مان لیں, 100% میوزک آج کا اللہ کے رستے سے ہٹاتا ہے. آئی کین پروو ٹو یو. میوزک ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آئی وش کہ میں اس پہ کوئی ہلکی بات کر سکتا اور کوئی لچک دے سکتا, لیکن اس کو میں نے اتنے اینگل سے اسٹڈی کیا ہے کہ میں کہیں سے کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتا میوزک کے بارے میں. ایک تو قرآن اور حدیث کا اینگل ہے, چلیں کوئی نہیں مانتا, کوئی کہتا ہے یار نہیں آپ غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے, بس اچھا میوزک سن سکتے ہیں. دوسرا سائیکلوجیکل اینگل ہے, میوزیکل انسٹرومنٹس کے سائیکلوجیکل ایفیکٹس, میوزیکل انسٹرومنٹس برین کے سیم اس پاتھ وے کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ایڈکشن کا پاتھ وے ہے. آپ ریسرچز پڑھ لیں, اب تو گوروں کی ریسرچز ہیں اس پہ, کیوں میوزک اتنا ایڈکٹیو ہے, کیوں ایڈکٹیو پیٹرن اجاگر کرتا ہے, کیوں میوزک جو ہے فینٹیسیز کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا پھر لیرکس والا ایسپیکٹ ہے, آپ دیکھیں میوزک کے لیرکس کیا ہوتے ہیں, بالی ووڈ گانوں کے لیرکس کیا ہیں, ہالی ووڈ گانوں کے لیرکس کیا ہیں, ٹاپ 10 گانے ابھی کھول لیں, ان کے لیرکس دیکھیں, اس میں وومن, سیکس, ڈرگز, وومن کا فگر بیان کیا جا رہا ہے, عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے, فضول بات ہو رہی ہے, فینٹیسیز کی بات ہو رہی ہے, ایلوژنس کی بات ہو رہی ہے, ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اینگل بھی چھوڑ دیں. تیسرا اینگل سیٹنزم والا, کیا اب کوئی پروف باقی رہ گیا ہے کہ ماڈرن میوزک انڈسٹری سیٹنزم کا حصہ ہے؟ بہت بڑا, ایلومیناٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور دنیا میں کوئی ایک انسان مجھے دکھا دیں, یہ میرا آپ کو چیلنج ہے, جو قرآن سے بھی بہت پیار کرتا ہے اور میوزیشین بھی ہے. آئی ایم چیلنجنگ یو, مجھے دنیا میں کوئی ایک انسان دکھا دیں. امام ابن قیم نے کہا میوزک اینڈ قرآن کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ, ون ول ایکسپیل دی ادر. اللہ معاف کرے, یا میوزک قرآن کی محبت کو ایکسپیل کر دے گا یا قرآن میوزک کی محبت کو ایکسپیل کر دے گا. اور یہ ہمارا اپنا پرسنل تجربہ ہے. ایک دور میں جو گانے اتنے پسند تھے کہ مطلب اس کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا, 100 بار سنتا تھا میں, اب دکھتے ہیں الحمدللہ. اب کہیں نظر آ جائے تو دکھتے ہیں. بڑی بات نہیں کر رہا, لیکن جتنا تھوڑا بہت قرآن الحمدللہ ہے, دل میں محبت ہے, تو یہ اپنا بھی تجربہ ہے. اور جب میوزک کی محبت بہت دل میں تھی تو قرآن دکھتا تھا. آنیسٹ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, لیکن یہ یوتھ بتاتے ہیں ہمیں آ کے. مجھے ایک سسٹر نے بڑا بلنٹ سوال کیا تھا ایک بار, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں قرآن سنیں, تو اس نے کہا آنیسٹلی مجھے قرآن سے کوئی لطف نہیں آتا. میں نے تلاوت سننے کی کوشش کیا, لیکن آنیسٹلی مجھے تو اس سے کوئی وہ لطف نہیں آتا. اور آئی اپریشیٹڈ ہر آنیسٹی. لیکن پھر بات وہی ہے, میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ دیکھیں جب ٹائیفائڈ ہوتا ہے نا, منہ کڑوا ہوتا ہے, تو آپ اچھے سے اچھا برگر, اچھی سے اچھے پیسٹری کھا لیں, فروٹ کھا لیں, پسند نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے کہ جب دل بیمار ہے, آنیسٹلی آئی ہیو ٹو بی بلنٹ, اور میں کیا کہوں, جب دل بیمار ہے پھر قرآن نہیں اثر کرے گا, پھر قرآن شاید اٹریکٹ نہ کرے. تو اس لیے دس از ون سبجیکٹ میوزک, میں اس پہ تھوڑا زیادہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لچک نہیں ہو سکتی ہے, بیکاز آف آل تھری اینگلس. قرآن و حدیث والا اینگل ہمارے لیے خیر وہی کافی ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی اس اینگل کو نہیں مان رہا, دوسرا اینگل سائیکلوجیکل افیکٹس آف میوزک. آپ جا کے ریسرچز تو پڑھیں میوزک کے بارے میں. اچھا کاؤنٹر ریسرچز بھی ہیں میوزک کے کچھ فائدے. دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا, شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. یہ بھی فقہ کا ایک اصول ہے کہ پروز اینڈ کونس دیکھ کر چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے کوئی فائدے ہوں گے لیکن نقصانات بہت ہیں. آپ خود بتائیں, تھرو آؤٹ ہسٹری آنیسٹلی بتائیں میوزک کس لیے استعمال ہوا؟ تھرو آؤٹ ہسٹری چھوڑ دیں اچھائی, مطلب کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی, وہ جو گانا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی تو میوزک ہے, وہ بھی تو اچھا ہے. پھر کوک اسٹوڈیو کے جو ہے وہ تو کجا من کجا, وہ بھی تو میوزک کے ساتھ ہے, وہ بھی تو اچھا ہے. چھوڑ دیں, وہ 0.1% ہے. 99.9% کیا ہے آپ کے سامنے؟ گند.
تو کیا ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کے کونز اتنے زیادہ ہیں، جو اتنی خطرناک چیز ہے، ابھی تو وہ الومیناٹی سیٹنزم والے اینگل پہ میں نہیں گیا، وہ تو آپ خود دیکھیں جا کے کہ یہ میجورٹی سنگرز کون ہیں، مطلب یہ سیٹنسٹ ہیں سارے، کس طرح یہ البمز ریکارڈ کرتے ہیں، گندے کام کر کے یہ گانا گاتے ہیں، وہ گندی انرجی آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، وہ غلیظ گندی انرجی آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، آپ کے سول کے اندر جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اینی وے اٹس اے بگ ٹاپک، بٹ میں اسی کا قائل ہوں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس وہ حرام ہے ایکسیپٹ دا یوز آف ڈف. دف کا استعمال، اب یہ سوال کہ دف کیوں حلال ہے باقی کیوں نہیں حلال، تو دیکھیں یہ بالکل وہی سوال ہے کہ سور کا گوشت کیوں حرام ہے باقی سارے کیوں حلال ہے. بھائی سور کا گوشت بھی گوشت ہے لیکن حرام ہے، مچھلی کا گوشت بھی گوشت ہے، بکرے کا گوشت بھی، تو اللہ کو پتہ ہے نا کون سا گوشت حرام کرنا ہے. اسی طرح اللہ کو پتہ ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کون سے آپ کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے، اور ڈف کی اجازت دی گئی ہے، آلدو اس پہ بھی علماء کے مختلف اوپینین، لیکن دف کی اجازت ملتی ہے کیونکہ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بچیوں نے دف بجایا تھا اور شادی پہ بھی دف بجایا کرتے تھے عرب. بٹ بچنا چاہیے آنیسٹلی ماڈرن میوزک جو ہے اٹس ویری ڈینجرس، اس کے لیرکس بہت ڈینجرس ہیں، اس کے ٹیونز بہت ڈینجرس ہیں، بچنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. تو آگے چلتے ہیں، بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، کوئکلی میں لقمان علیہ السلام کی نصیحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی، وزڈم دیا. ان اشکر للہ اینڈ وی سیڈ بی گریٹفل ٹو اللہ. ثابت ہوا حکمت کو اللہ تعالیٰ نے شکر سے تعبیر کیا کہ حکمت اصل میں کیا تھی لقمان علیہ السلام کے پاس، وہ بہت شکر گزار تھے اللہ کے. دیکھیں ایک وائز انسان ہی اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک وائز انسان اللہ کی نشانیاں بھی دیکھتا ہے. ایک وائز انسان جو ہے نا وہ نیگیٹو سے بھی پازیٹیو نکال لیتا ہے. ایک وائز انسان جو ہے نا اس کا وزڈم، اس کا پرسپیکٹو بہت براڈ ہوتا ہے، اس کی دیکھنے کی کیپیبلٹی بہت دور تک ہوتی ہے. وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا ہے، فار سائٹڈ ہوتا ہے. یعنی وہ صرف انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم پلیجر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنے وائز لوگ گزرے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ لانگ ٹرم کا سوچتے ہیں، وہ شارٹ ٹرم کا نہیں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے لانگ ٹرم سوچنے والے پھر شکر گزار بھی ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو لیٹ گو کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں حکمت ہے کہ وہ شکر گزار تھے. اور اللہ کہتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی وہ بینیفٹ نہیں ہے. اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ کی شان نہ کم ہوتی ہے نہ گھٹتی ہے، نہ بڑھتی ہے تمہارے شکر کرنے سے یا نہ شکر کرنے سے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریز وردی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فری آف آل وانٹس ہے. اس کے بعد لقمان السلام کی نصیحت ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا نصیحت کہ بیٹا شرک نہ کرنا، یہ ہر باپ کو اپنی فیملی میں انکلکیٹ کرنی چاہیے. توحید، پکی توحید. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا ایک سین سکیچ کرتے ہیں اللہ سورہ بقرہ میں غالباً، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا ڈیتھ بیڈ پہ، اور کیا سوال پوچھا سب سے پہلے، میرے بیٹوں یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. بہت سمپل سوال ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. سب نے کہا اللہ کی، تو انہیں سکون ملا. یہ نہیں کہا پراپرٹی کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، انہیریٹنس کیسے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ میرے بچوں عقیدہ کیا رہے گا تمہارا، فلاسفی آف لائف کیا رہے گی تمہاری، وہ تو نہیں خراب ہو جائے گی. تو اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کہا کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک کی مختلف اقسام ہیں، ڈیٹیل ٹاپک ہے، ہمیں توحید کے بارے میں پڑھنا چاہیے. توحید ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید الوہیہ. توحید ہے کیا اصل میں، توحید کا تقاضا کیا ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کوئی کتاب پڑھیں توحید کے اوپر. ایک کتاب بہت اچھی میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں، ایک تو ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید، پی ڈی ایف میں مل جائے گی ایزیلی، گوگل پہ لکھیں فنڈامنٹلز آف توحید ڈاکٹر بلال فلپس. بہت کمال، ماڈرن دور کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے، چیلنجز سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے. جیسے اس میں انہوں نے ایون ہاروسکوپس کا ذکر کیا ہے، قسمت کا حال بتانے والوں کا، فارچون ٹیلرز کا، کیونکہ وہ بھی ایک ٹائپ آف شرک ہے.
تو انہوں نے ایون اس کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی اس اینگل سے وہ لکھی گئی ہے کتاب۔ جادو، میجک، بلیک میجک، وہ بھی توحید کے خلاف ہے، وہ بھی شرک ہے، تو اس اینگل سے وہ کتاب لکھی گئی، ایک تو وہ بہت اچھی ہے۔ اردو میں کسی نے پڑھنی ہے تو اقبال کیلانی ایک اسکالر ہے، محمد اقبال کیلانی، ان کی کتاب ہے توحید کا بیان۔ ان کی ایکچولی پوری سیریز ہے 30-35 کتابوں کی، بہت اچھی ہے۔ توحید کا بیان، سنت کا بیان، اتباع سنت کا بیان، وہ ساری سیریز پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ قبر کا بیان، قیامت کا بیان، عقیدہ بہت زبردست ہو جاتا ہے۔ طہارت کا بیان، حج و عمرہ کے مسائل، اقبال کیلانی، یہ آپ کو دارالسلام سے مل جائے گا۔ تو توحید پہ کوئی کتاب خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے۔ اور توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ریلائے اللہ پہ کیا جائے، ریلائنس بچوں کی، یعنی بہت اسٹرانگ ریلائنس اللہ رب العالمین کے پہ، کہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں پیرنٹس کے بارے میں، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے۔ اس کی ماں نے 9 مہینے ویکنس اپون ویکنس اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال جو ہے دودھ پلایا، تو اس لیے تم میرا شکر کرو اور اپنے پیرنٹس کا۔ یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شکر میں کسی اور کو بھی کہتے ہیں کہ میرا شکر کرو اور اپنے پیرنٹس کا شکر کرو۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے۔ اور پھر یہ آیا کہ اگر تمہارے پیرنٹس تمہیں مجبور کریں کس بات میں، شرک پر، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن ان کا کہنا نہ مانو۔ دیکھیں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ، آپ کو پتہ ہے جب مسلمان ہوئے تو ان کے پیرنٹس زیادہ تر مشرک ہی تھے، تو وہ مجبور کیا کرتے تھے، جیسے مصعب بن عمیر کی والدہ، وہ بہت مجبور کرتی تھی، ایموشنل بلیک میل کرتی تھی، باقاعدہ ماموں کو بلا لیا تھا مارنے کے لیے، مار پیٹ کرنے کے لیے، بڑا پریشر بھی ڈالا۔ اسی طرح کئی اور صحابہ تھے، ان پہ پریشر ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول فرما دیا یہاں پہ کہ دیکھو ان سے حسن سلوک ہی کرنا، بدتمیزی نہ کرنا۔ جیسے سعد بن نبی وقاص کی والدہ، انہوں نے بہت زیادہ ایموشنل انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ فالو انہیں نہ کرنا اس معاملے میں، بٹ پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو دیکھیں شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اللہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے شرک پر، اللہ کا غضب حاوی ہوتا ہے اس انسان پہ جو شرک کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا۔ تو آج کل یوتھ کے لیے ایک میسج ہے کہ دیکھیں آج کل پیرنٹس کی کئی باتیں آپ کو پسند نہیں ہوں گی، اور ڈفرینس ہو سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ، ڈیفینیٹلی پیرنٹس مسٹیک بھی کر سکتے ہیں پیرنٹنگ میں، پیرنٹس کبھی کبھی بہت غلط چیزیں بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو حکم ہے اولاد کو وہ حسن سلوک کا ہی ہے، کہ تم حسن سلوک ہی کرو، ہاں غلط چیزوں میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ اگر وہ کسی غلط چیز کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ جیسے باپ بیٹے کو چھوٹی سی کسی بات پہ حکم دیتا ہے کہ اپنی وائف کو ڈیورس کر دو، تو باپ کی اطاعت یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ غلط حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شرک تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حرام ہے، تو ماں باپ کی اطاعت تب تک ہے، یہ تو ایک بیسک اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت کب تک ہے، جب تک اس میں خالق کی اطاعت، یہ تو ایک بیسک اصول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کی جائے، یا اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات کی جائے، اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر آگے ایڈوائس جاتی ہے، لقمان السلام کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے، اب دیکھیں توحید کی آگے ایک توحید کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ توحید، اصل توحید کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بیٹے یاد رکھو کہ اگر کوئی بھی ذرہ برابر چیز بھی غلط کی جائے، اور چاہے وہ کسی پتھر کے نیچے ہے، کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یا آسمان میں کہیں چھپی ہوئی ہے، یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ول برنگ اٹ فور، یاتی بھی اللہ تعالیٰ اسے سامنے لے آئے گا۔ فکر آخرہ کا کانسیپٹ ہے توحید سے ہی ریلیٹڈ، یعنی کتنی زبردست گرومنگ ہے بچے کی، کہ بچے کو پہلے توحید از دا مین عقیدہ۔ جو بچہ توحید پرست ہوگا وہ بہادر ہوگا، وہ لوگوں پہ کم رلائے کرے گا، بلکہ لوگوں سے زیادہ رلائے اللہ رب العالمین پہ کرے گا۔ اس کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی، وہ دعا کرے گا، استخارہ کرے گا۔ توحید کے پھر بہت سے تقاضے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ اللہ سے ہی محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فکر آخرہ، یعنی اس کے کریکٹر کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کتنا ضروری ہے، کہ بیٹا ہم سے نہ ڈرو، مطلب ہم زیادہ ڈراتے ہیں نا، ابو سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ بالکل غلط ہے، لیکن
بہتر ہے کہ بچے کو اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف کرایا جائے، اللہ کی محبت بھی بتائی جائے، اور تھوڑا اللہ تعالیٰ کا یہ والا ڈر کا ایلیمنٹ بھی ڈالا جائے، نیگیٹو ڈر نہیں، ایک آؤٹ آف رسپیکٹ ڈر کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نکال لائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا سامنے، یعنی خیال کرو، ایک ایک ایکشن دیکھ کر کرو۔ بہت خوبصورت یہ تعلیم ہے، بہت خوبصورت تعلیم۔ اس کے بعد فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ پھر دیکھیں ایکشنز ہیں، سب سے پہلے عقیدہ ہے، یہی ہے بچوں کی تربیت۔ اٹ آل سٹارٹس with عقیدہ، عقیدہ ٹھیک ہے ایوری تھنگ ول فالو، باقی کی چیزیں آسان ہیں۔ جو بچہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا صحیح تعارف ہے اس کو، وہ بچہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ اس بچے کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا آسان ہوگا۔ یہ ماں باپ کا کام ہے اس کے دل میں محبت ڈالے۔ ماں باپ جو ہے انہیں چاہیے کہ بچے کو صحیح تعارف کریں اللہ کا، یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کر۔ بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور دیکھ نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ کیا پرسنالٹی دیکھیں وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنے بچے کی، کہ سوشل جسٹس قائم کرنے والے بنو۔ یہ سوشل جسٹس ہے نا، کہ بیٹا جب برائی دیکھو تو کوشش کرو اس کو روکنے کی، اور نیکی کا حکم دینے والے بنو، اچھائی کا حکم دینے والے بنو۔ یہ ہے کیریکٹر بلڈنگ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کتنی جامع گفتگو ہے۔ دیکھیں وزڈم کا تقاضا ہے تھوڑی گفتگو میں، کم الفاظ میں بڑی نصیحت۔ آج بچے کیوں بھاگتے ہیں؟ گھنٹے گھنٹے کا لیکچر، ٹھیک ہے، وہ بھاگتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ماں باپ شروع ہوتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ نصیحت۔ دیکھیں ٹو دا پوائنٹ بات، اور ایسی بات جو اس کو چھاپ چھوڑ جائے، کوئی ہینڈز آن اپروچ سے انہیں سمجھایا جائے۔ مجھے یاد ہے جیسے ارطغرل ڈرامہ آتا تھا، اس میں ایک سین مجھے یاد ہے، کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا۔ وہ جو ہوتا ہے ارطغرل کا باپ، وہ اس کو اس کے بھائی کو یونٹی سمجھاتا ہے، تو ایک تیر لیتا ہے، اکیلے تیر کو یوں کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد دو تین تیر کو کرتا ہے تو وہ نہیں ٹوٹ رہے ہوتے، تو سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے فائدہ اکٹھا رہنے کا۔ تو چھوٹی سی مثال سے اس نے دیکھیں ایک بات جو ہے نا وہ سمجھا دی، تو لمبی بات کسی کو پسند نہیں ہوتی۔ اینی وے، تو کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اے میرے بیٹے وٹ ایور بفالز یو، صبر کرنا۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تو نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کرے گا تو تجھے اپوزیشن آئے گی، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ واٹ ایور بی فالز، دیکھیں کتنی بیوٹیفلی اگلی نصیحت فالو کر رہی ہے پچھلی کو، کہ جمے رہنا، ٹھیک ہے، صبر کا دامن پکڑے رہنا۔ آسان نہیں ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جب تم کرنے لگو گے مشکل آئے گی، آسان نہیں ہے، لیکن صبر کرنا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت 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 عزم مانگتا ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تم کرنے لگو گے بڑا عزم چاہیے اس کے لیے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ ریالٹی چیک، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ریالٹی بھی بتا دی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اے میرے بیٹے ڈو ناٹ ٹرن یور چیک ان کنٹمپٹ ٹورڈ پیپل، لوگوں سے منہ نہ پھیر۔ ایروگینس، جوانی میں، ٹین ایج میں، آپ کو پتہ ہے بندہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، بہت بڑی بلا۔ ہم سب گزرے ہیں اس ایج سے، بندہ سمجھتا ہے مجھے سب پتہ ہے، بندے کی باڈی لینگویج تھوڑا یوں کر کے چلنے لگ جاتا ہے نا، اور بندہ جو ہے وہ لوگوں کو ایٹیٹیوڈ دکھانے لگتا ہے۔ تو یہ امیچورٹی ہے اصل میں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، یعنی بی ہمبل، بی ہمبل، بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے۔ یقین کریں جوانی میں دو ایٹریبیوٹس اگر آ جائیں تو یو آر لکی، اور آپ بلیسڈ ہیں۔ یا تو آپ کے ماں باپ نے بڑی کوئی اسپیشل دعا آپ کے لیے کی ہے اور تربیت کی ہے، یا خاص اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے آپ پہ۔ وہ دو ایٹریبیوٹ کے ہیں، حیا اور عاجزی، جو کہ یوسف علیہ السلام میں تھی۔ حیا دار ہونا جوانی میں اور عاجز ہونا، دس از ویری اسپیشل، کیونکہ زیادہ تر ان کے متضاد ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو ولا تسعر خدک للناس، کہ لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو ارتھ میں سینہ چوڑا کر کے نہ چلا کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی عاجز چال چلو، کیونکہ اس کا اپوزٹ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابیہ تھی خولہ غالباً، یا ایک اور صحابیہ تھی، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ بھی بڑی دبنگ صحابیہ تھی۔ انہوں نے ایک بار چند نوجوانوں کو مارکیٹ میں جو ہے نا وہ بڑا فقیرانہ مفلسانہ چال چلتے دیکھا، جھک جھک کے، اور بڑا نا مطلب ایک کمزور چال۔ تو انہیں بڑا غصہ چڑھا،
انہوں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ یہ کون نوجوان ہے، تو انہوں نے کہا یہ زاہدین ہے، عبادت گزار نوجوان ہے۔ تو انہیں بڑا غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب، عمر الخطاب جب چلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے تو لوگ سنتے تھے، اور جب وہ ضرب لگاتے تھے، ہٹ کرتے تھے، تو پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے، اور وہ تم سب سے بہتر عبادت گزار تھے۔ تو یہ والا ایلیمنٹ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنا مفلس نہیں ہو جانا کہ اگلا بالکل ہی آپ کو جو ہے نا ایزیلی کانفیڈنٹ چال ہونی چاہیے، لیکن ایروگنٹ چال نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ دکھایا جاتا ہے موویز میں، تامل موویز میں اسپیشلی، بٹن کھلا ہے، سگریٹ منہ میں ہے، وہ پتہ نہیں کون سی مووی فضول سی یوتھ دیکھتے ہیں، پشپا کون سی ہو بہرحال میں نے نہیں دیکھی، وہ نظروں سے کبھی کبھی گزر جاتی ہیں ایسی چیزیں، وہ فضول چیزیں، تو وہ دیٹ از ایروگینس، ٹھیک ہے، اور وہ اچھی بھی نہیں، ڈیسنسی بھی نہیں ہے، ڈیسنٹ بھی نہیں لگتی وہ چیز۔ تو یہی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ زمین پر اس طرح سے نہ چلو، مطلب وٹ کین یو ڈو، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کتنا بلند ہے، تم پہاڑوں کو جو ہے وہ ہاڑ سکتے ہو، زمین کو چیر سکتے ہو؟ نہیں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ دو بڑے کی ایٹریبیوٹس ہیں، مختال اور فخور۔ بے شک اللہ کو مختال، سیلف ڈیلیوٹیڈ، دھوکے میں، اپنے بارے میں دھوکے میں، نارسسسٹ، ٹھیک ہے، وہ پسند نہیں ہے انسان جو اپنے بارے میں دھوکے میں ہے، جو سمجھتا ہے مجھے سب پتہ ہے، کوئی مجھ سے بحث نہیں کر سکتا، دو لفظ سیکھ لیے بس اب مجھے سب پتہ لگ گیا۔ آج کل یوتھ میں بڑا نظر آتا ہے، سکولز میں آپ جائیں، بچے ڈیبیٹنگ کیمپ میں جاتے ہیں، تھوڑی سی ڈیبیٹ سیکھتے ہیں، ایروگینس آ جاتی ہے، مجھے سب پتہ، آئی کین ڈیبیٹ، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو، دو انگلش کے ورڈز آتے ہیں بس اب سب کچھ ہو گیا۔ وی آل ڈیڈ دس مسٹیک، آئی انڈرسٹینڈ، مجھ سے بھی ہوئی تھی جوانی میں، لیکن بہتر ہے کہ بندہ ان کو درست کرے۔ اور دوسرا فخور، بوسٹ فل، شوخی مارنے والا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک کا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے۔ اور دیکھو اپنی چال میں ماڈریٹ ہو، بہت خوبصورت، اور اس سے مراد دنیا کے تمام معاملات، جلد بازی شیطان کی طرف سے، اور جوانی میں کتنی جلد بازی ہوتی ہے، کتنے ریش ڈیسیجنز ہوتے ہیں، رائٹ؟ ظاہر ہے ابھی جوانی میں اتنا پرسپیکٹیو نہیں ہوتا، اتنا وزڈم نہیں ہوتا، تو جوانی میں غلط ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ، تو اس لیے کوئی مینٹور بھی ہونا چاہیے، یہ بھی میری ایک نصیحت ہے بچوں کو، تو ماڈریٹ ہونا چاہیے اپنی پیس میں اور زندگی کے معاملات میں، اینڈ لوور یور وائس، یہ بھی بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے۔ دیکھیں اونچے اونچے باتیں کرنا، اونچے اونچے کہکے لگانا، یہ ڈیسنسی کے بھی خلاف ہے، اور یہ ماحول گھر سے قائم ہونا چاہیے۔ باپ کو ہمیشہ سافٹ آواز میں، ایک نرم آواز میں بات کرنی چاہیے، ماں کو بھی، اور کبھی بھی بچوں کے سامنے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو سب کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں یہاں کا ماحول اچھا ہوگا تو بچوں پہ افیکٹ ہوگا اس کا، بچے بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اونچی بات کریں گے، اگر ہم لڑائی جھگڑا کریں گے، تو وہ چیز بچوں میں بھی پھر آ جائے گی، ایگریشن بچوں میں بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ بھی بڑا زبردست حکم ہے کہ دیکھو آہستہ آواز میں، آہستہ سے نہیں مراد کہ بالکل ہی آہستہ، یعنی ایک ماڈریٹ آواز میں بات کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے جو ون آف دا موسٹ اریٹیٹنگ آواز، وہ گدھے کی آواز۔ گدھا جب بولتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تو یہاں گدھے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اس طرح کی آوازوں میں بات کرنا، اس طرح کی آوازیں، جیسے نوجوان فضول مذاق جب کرتے ہیں تو اس میں آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں، کہکے بھی، اور پھر اس طرح کی آوازیں بھی نکالنا فرمایا گیا ہے۔ اور پھر آگے تھیم چینج ہوتی ہے، آگے توحید کا بیان ہے، اور آخر میں ایک آیا آپ کو سنانا چاہوں گا جو بڑی کمال کی آیت، دو آیات، ایک تو آیا نمبر 22، اللہ کہتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو کوئی بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کے آگے، اور وہ محسن ہے، ڈوئر آف گڈ ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک ایسے سہارے کو پکڑ لیا، عروۃ الوثقیٰ کو پکڑ لیا، ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اور اللہ ہی ان کو آؤٹ کم دیتا ہے، اللہ ہی آؤٹ کم کے لیے رسپانسبل ہے۔ یعنی یہ عقیدے کے اوپر آیا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے سبمٹ کر دو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اور نیک اعمال کرنے لگو، تو اللہ وہ پھر عروۃ الوثقیٰ ہے، بہت مضبوط سہارا پکڑ لیا گیا ہے۔ اور آخری آیا
جو کہ بہت ہی کمال کیا ہے اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے نبی کہیے اگر ہر درخت کو پین بنا دیا جائے اور ہر سمندر کو انک بنا دیا جائے اور پھر 7 سمندر اور لے آئے جائیں، جب انک ختم ہو جائے آپ کے سمندروں کی تو 7 سمندر اور لے آ جائیں، پھر بھی تمہارے رب کی تعریفی کلمات نہیں ختم ہوں. اللہ اکبر. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک تمہارا رب بہت عزیز، بہت عظمت والا، بہت پاورفل اور بہت ہی ایگزالٹیڈ ان مائٹ اور بہت زیادہ حکیم ہے، بہت زیادہ وائز ہے. تعریف اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہے، حمد اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہے. پرائڈ اللہ کی چادر ہے، پرائڈ اللہ کی چادر ہے اور اللہ تعالیٰ کامل ہے، اسی لیے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. تو جان لیں اللہ کون ہے کہ اگر تمام درختوں کو پین بنا دیا جائے، دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ بلینز آف ٹریز، ٹریلینز ہوں گے بلکہ. تمام درختوں کو پین بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور 7 سمندر کی انک اور لے آئی جائے، تب بھی اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف تم نہیں لکھ سکتے. دس از یور لارڈ. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں اور دس از اے بیوٹیفل آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور نوجوانوں کے لیے جو خوبصورت اس میں گائیڈ لائنس ہیں، اور پیرنٹس کے لیے کہ عقیدہ، فکر آخرہ اور کیریکٹر بلڈنگ، یہ 3 چیزوں پر بچے کی گرومنگ ہوتی ہے. لیٹس کیپ اٹ سمپل. اللہ کا اسٹرانگ تعارف، توحید، اور توحید ایکشن سے سکھائی جاتی ہے، صرف باتوں سے نہیں، ایکشن سے سکھائی جاتی ہے. جب بچہ ہر بات پہ ماں باپ کو حسبی اللہ، بسم اللہ، اللہ مالک ہے سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو توحید اس میں آٹومیٹکلی خود آ جاتی ہے بچے میں. دیٹ از دا پوائنٹ. اور جب وہ ماں باپ کو فکر آخرت کی فکر کرتے دیکھتا ہے پھر بھی آٹومیٹک آ جاتی. تو اٹس آل اباؤٹ گھر کا ماحول کیسا ہے. اللہ ہمیں ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم.